نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا، جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا، کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی اور ابو سعد بن ابی طلحہ پر ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس کی تہبند کھل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نصیر تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و خطابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھا، اور بنو نصیر کو مدینہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا، اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتا رہتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بنو نصیر کے ہاں مقیم ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نصیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نصیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نصیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نصیر کا ماہر تیر انداز غرواں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعے سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تعینات کیا گیا۔ اس دوران غرب کا مشہور شاہ سوار عمر بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور عمر بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات کو ضرور مان لے گا۔ عمر بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عمر بن عبدو نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ عمر بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر
عمر بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔